بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، میں عبدالوقار۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں تحصیل بہشتی زیور کی۔ اس میں ہمارا 7واں چیپٹر کتاب الطہارہ چل رہا ہے۔ 3 سیشن ہو چکے ہیں، آج چوتھا سیشن ہے۔ انشاءاللہ اس سیشن میں ہم وضو کا بیان کو کنٹینیو کریں گے اور بات کریں گے وضو کے مستحبات سے متعلق مسائل، مکروہات وضو سے متعلق مسائل۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ وضو کے مستحبات سے متعلق مسائل۔ پہلے جان لیتے ہیں مستحب عمل اس عمل کو کہتے ہیں جو خوبصورتی پیدا کرتی ہے۔ وضو کے مستحب کی یہاں بات ہو رہی ہے، یعنی ایسے عمل جو وضو میں خوبصورتی پیدا کرے، یعنی کہ وضو کے عمل کو اور اچھی طریقے سے پورا کریں۔ ہم کس طریقے سے کریں وہ ان باتوں کا ذکر ہوگا یہاں پر۔ مسئلہ نمبر 11، ہر عضو دھوتے وقت مناسب ہے کہ اس پر ہاتھ بھی پھیلیا کرے تاکہ کوئی جگہ خشک نہ رہے، پوری طرح پانی پہنچ جائے۔ مثلاً آپ چہرہ جب دھوئیں تو چہرے پہ پانی مار لینا کافی نہیں ہے، آپ اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرہ بھی مل لیں، یہ مستحب ہے۔ مسئلہ نمبر 12، وقت آنے سے پہلے ہی وضو کر کے نماز کی تیاری کر لینا بہتر اور مستحب ہے۔ جیسے مان لیا 6 بجے مغرب کی نماز ہے تو آپ پہلے ہی وضو کر لیں، اس طریقے سے کہ 6 بجے آپ کو باجماعت نماز آسانی سے مل جائے۔ مسئلہ نمبر 13، وضو کے دوران اور اس سے فارغ ہونے کے بعد مسنون دعائیں پڑھیں۔ جیسے وضو کے دوران یہ دعا پڑھیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اس میں 3 دعائیں ہیں۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، ووسع لی فی داری، میرے گھر میں وسعت عطا فرما، وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ مسئلہ نمبر 14، وضو کرنے کے بعد اگر مکروہ وقت نہ ہو تو بہتر ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ اس نماز کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں اس کا بڑا ثواب آیا ہے۔ اگر آپ نے وضو کر لیا اور اس وقت مکروہ وقت نہیں ہے تو بہتر ہے کہ آپ 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ اس نفل نماز کو تحیۃ الوضو کہتے ہیں۔ اس کا بڑا ثواب آیا ہے حدیث میں، اس لیے پڑھنا بہتر ہے۔ مکروہ وقت جیسے فجر کی فرض نماز آپ نے پڑھ لی تو اس کے جسٹ بعد آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، نفل نماز، جب تک آفتاب نکل جائے اور 15 منٹ ہو جائے، اور جب آفتاب سر کے اوپر ہو، یعنی کہ آفتاب جو ہے بالکل ٹاپ پر پہنچ جائے، بالکل اس پوائنٹ پہ پہنچ جائے جب ہماری جو شیڈو ہے، پرچھائی ہے، جو سب سے کم بنے، سب سے چھوٹی ہو۔ اور عصر کی نماز کے بعد مکروہ وقت ہے، نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اگر یہ مکروہ وقت نہیں ہے تو 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں، بہتر ہے، اچھی بات ہے۔ مسئلہ نمبر 15، اگر ایک نماز کے وقت وضو کیا تھا پھر دوسری نماز کا وقت آ گیا اور ابھی وضو نہیں ٹوٹا تو اسی وضو سے دوسری نماز پڑھنا جائز ہے، البتہ دوبارہ وضو کر لینا بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر مان لیا آپ نے وضو کیا اور عصر کی نماز پڑھ لی، آپ کا وضو باقی ہے، مغرب کا نماز کا وقت آ گیا، وضو نہیں ٹوٹا آپ کا، تو اسی وضو سے آپ مغرب کی نماز بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ مغرب کے لیے الگ سے وضو کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ مسئلہ نمبر 16، وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں شمار کر اور پاک رہنے والوں میں شمار کر۔ مکروہات وضو سے متعلق مسائل۔ یہاں پر ان عمل کے بارے میں بات ہوگی جو وضو میں ناپسندیدہ ہیں، اور اس کے بارے میں اور اس سے متعلق اس سے ریلیٹڈ مسائل کا ذکر ہوگا۔ مسئلہ نمبر 17، جب تک مجبوری نہ ہو خود اپنے ہاتھ سے وضو کرے، کسی اور سے پانی نہ ڈلوائے۔ مسئلہ نمبر 18، وضو کے دوران بلا ضرورت دنیا کی باتیں نہ کرے، ضرورت کی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ مسئلہ نمبر 19، پانی کتنا ہی زیادہ ہو، جیسے کوئی دریا کے کنارے پر ہو، پھر بھی پانی ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کرے، اور نہ پانی استعمال کرنے میں اتنی کمی کرے کہ اعضاء اچھی طرح نہ دھل سکیں۔ جیسے اگر کوئی
ندی کے کنارے، دریا کے کنارے وضو کر رہا ہے، پانی کی کوئی کمی نہیں ہے، پانی ضائع نہیں ہو رہا، لیکن پھر بھی وضو کرتے وقت وضو کے لیے زیادہ خرچ نہ کرے، پانی زیادہ استعمال نہ کرے، جتنا ضرورت ہے ضرورت کے مطابق کرے، اور اتنا بھی کم نہ کرے کہ کوئی عضو ہی خشک رہ جائے، سوکھا رہ جائے۔ مسئلہ نمبر 20، کسی عضو کو 3 مرتبہ سے زیادہ نہ دھوئے، البتہ اگر کوئی جگہ خشک رہ گئی ہو تو دھونا ضروری ہے۔ جیسے ہاتھ میں نے دھو لیا 3 بار، لیکن پھر بھی دیکھا کہ کوئی جگہ خشک رہ گیا ہو، تو آپ کو چوتھا مرتبہ ہاتھ دھونا ضروری ہے، کیونکہ وضو تو ہوا ہی نہیں 3 بار دھونے میں، کیونکہ کوئی جگہ تو خشک رہ گئی تھی، سوکھا رہ گیا تھا، اس لیے چوتھی بار دھونا ضروری ہوگا۔ مسئلہ نمبر 21، چہرہ دھوتے وقت پانی کا چھینٹا زور سے نہ مارے، نہ پھنکار کر چھینٹ اڑائے۔ جیسے ہاتھ میں پانی لیا اور تیزی سے منہ پہ نہ مارے، اور نہ پھنکار کر چھینٹ اڑائے۔ مسئلہ نمبر 22، چہرہ دھوتے ہوئے منہ اور آنکھیں بہت زور سے بند نہ کرے۔ جیسا کہ پہلے بھی آیا ہوا ہے کہ اگر آنکھوں کو تیز بند کریں گے تو اور ایسے منہ کو تیز بند کریں گے تو اس سے امکان ہے کہ آنکھ کا کچھ حصہ سوکھا رہ جائے، یا ہونٹ کا جو اوپری کا باہری حصہ ہے یہ اس کا کچھ حصہ سوکھا رہ جائے، تو اس سے وضو نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 23، جب ایک دفعہ وضو کر لیا اور وہ ابھی تک ٹوٹا نہیں تو جب تک اس وضو سے کوئی عبادت نہ کر لے اس وقت تک دوسرا وضو کرنا مکروہ اور منع ہے۔ چنانچہ اگر نہاتے وقت کسی نے وضو کیا ہے تو اسی وضو سے نماز پڑھنا چاہیے، اس وضو کے ہوتے ہوئے دوسرا وضو نہ کرے۔ ہاں، اگر کم از کم 2 رکعت نماز اس وضو سے پڑھ چکا ہو تو دوسرا وضو کرنے میں حرج نہیں بلکہ ثواب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی وضو کر لیا تو اس وضو سے جب تک کوئی نماز نہ پڑھ لے، مثلاً کم سے کم 2 رکعت نماز نہ پڑھ لے اور وضو باقی ہو تو دوسرا وضو نہ کرے۔ مطلب یہ ہے کہنے کا کہ اگر کسی نے وضو کیا تو اس وضو کو ضائع نہ کرے، کم سے کم کوئی نہ کوئی عبادت تو ضرور کرے، کم سے کم 2 رکعت نفل نماز ہی پڑھ لے تاکہ وہ وضو ضائع نہ ہو۔ ہاں، اگر ٹوٹ جائے تو بات الگ ہے، تب تو وضو ہمیں کرنا پڑے گا نماز پڑھنے کے لیے۔ اگر وضو نہ ٹوٹا ہو اور وہ باقی ہو، اس سے کوئی عبادت نہ کی گئی ہو تو دوسرا وضو نہ کرے۔ تو ملتے ہیں اگلے سیشن میں ناظرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔